الحمد لله الذي أقنع الأفلاك والأرضين، من كان نبيا وآدم بين النار والطين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لائق صدر احترام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کی ولامت ذلہ العالی، دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ على حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرماتے ہوئے کہتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ اسی نعت میں ایک شعر ہے، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ اس شعر کو اس کے مقام پر جب ہم پہنچیں گے تو اس کی وضاحت میں ذرا کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے موضوع سے کافی، بلکہ ہمارا موضوع ہی ہوا ہے، مگر حضرت نے ابھی ایک حکم دیا کہ چھٹی شب ہے، تو اس اعتبار سے بھی، کیونکہ کل میں نے کہا تھا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے وہ بات، تو بہرحال اس آیت کی ایک تشریح مختصر یہ کر دوں کہ حضرت کے حکم پر عمل بھی ہو جائے اور وہ بات سمجھ میں بھی آپ کی آ جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں چلے آئیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے در کی حاضری کی بات فرمائی، کعبہ نہیں کہا، بیت المقدس نہیں فرمایا،
میرے در پہ آؤ یہ نہیں کہا، فرمایا میرے حبیب کے در پہ جاؤ۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے کعبہ کا کوئی نائب نہیں بنایا، مگر مصطفیٰ کے نائبین سے دنیا بھری ہے۔ اور نائبین رسول میں خواجہ غریب نواز وہ تو عطائے رسول ہیں، نائب رسول ہیں۔ تو بعض علماء نے یہاں ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ کعبہ اگر بلاتا تو کعبے کا نائب نہ ہوتا اور ہر آدمی نہ جا سکتا۔ فرمایا نبی کی بارگاہ میں آؤ، اگر وہاں نہ جا سکو تو مصطفیٰ کے نائب کے پاس چلے جاؤ، مدینہ نہ جا سکو تو اجمیر چلے جاؤ۔ اور یاد رکھیں کہ کئی مقامات پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے نائب۔ نائب جب اصل تک رسائی نہ ہو سکے، رسائی ہماری طرف سے ہوتی ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، جان سے زیادہ قریب، مگر ہماری رسائی نہ ہو سکے، ہم کمزور ہیں۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر آپ جو زبان اعلیٰ حضرت نے ادا کیا تھا یا قلم اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، وہ ان کے لیے زیب دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا تیری کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اور اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، اتنا گرا دیا کہ ان کا اپنے آپ کو گرانے کی ادا ہی مصطفیٰ کو پسند آ گئی، کیونکہ وہاں جو گرتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کتا کہہ کے اتنا گرایا اور اس چوکھٹ پہ گرایا کہ وہاں گرنے والا کبھی گرتا نہیں ہے، وہ ایسا سنبھلتا ہے کہ پھر دنیا کا امام بنا دیا جاتا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں گرایا۔ تو اب سرکار جلوہ دکھا دے کوئی بعید بات نہیں تھی، مگر جلوہ اور نظارہ ہو نہیں رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے حضور کے لیے نہیں کہا کہ آپ نے جلوہ نہیں دکھایا، آپ نے دیدار نہیں کرایا۔ فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، میں اس قابل کہاں ہوں؟ گویا وہ تو جلوہ دکھا سکتے ہیں مگر میری رسائی وہاں نہیں ہے۔ گویا اپنے آپ نے یہ کہا، حالانکہ رسائی تو تھی ان کی رسائی تو تھی۔ وقت آئے گا تو کبھی بتائیں گے انشاءاللہ، اور شاید بتا بھی چکے ہیں۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اگر اصل تک رسائی نہ ہو تو نائب سے کام چلا لو۔ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب اصل ہیں دارالعلوم انوار رضا کے، کچھ کام پڑ گیا آپ کو، حضرت انگلینڈ میں، تو اب کیا کروں؟ تو کہا ادارے میں نائب کون ہے حضرت کا؟ مولانا سرفراز اظہری صاحب ہیں، آپ جاؤ گے نا ان کے پاس، ان کے نائب وہ اور یہ حضرت کے نائب، جی یہ اشرف الفقہاء کے نائب۔ اسی طریقے سے نماز آپ پڑھتے ہیں، غسل آپ کا صحیح ہے، کپڑا درست ہے، با طہارت ہے، مگر ہر نماز سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ تو وضو ہے اصل۔ اگر پانی نہ ہو یا پانی ہو مگر قدرت نہ ہو، آپ بیمار ہیں استعمال نہیں کر سکتے، یا پانی کنویں میں گہرائی میں ہے، ڈول رسی نہیں ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو تیمم وضو کا نائب، تیمم وضو کا نائب۔ اب پانی نہ تھا یا تھا مگر قدرت نہ تھی، تو ہم نے تیمم کر لیا مٹی سے۔ اب تیمم کرنے کے بعد علماء سے پوچھو کہ اب میں تیمم سے کیا کیا کام لے سکتا ہوں؟
تو علماء کہیں گے جو کام وضو کے ذریعے کر سکتے تھے وہ سارے کام تیمم کے ذریعے کر سکتے ہو۔ جیسے وضو کر کے قرآن چھو سکتے تھے تو تیمم سے بھی قرآن کو چھوا جا سکتا ہے۔ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو سکتے تھے تو تیمم سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے تھے تو تیمم سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وضو کر کے کعبے کا طواف کر سکتے تھے تو تیمم کے ذریعے بھی آپ کعبے کا طواف کر سکتے ہیں۔ بلا تمثیل جو کام آپ وضو سے لے سکتے تھے وہ سارے کام اس کے نائب یعنی تیمم سے لیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے آؤ۔ اب مصطفیٰ اصل ہے، ہمیں بھیک مانگنے کے لیے وہ در بتایا گیا، مگر اب ہماری رسائی نہیں ہے تو فرمایا اب نائبین کے پاس چلے جاؤ، تو جو کام مدینہ میں ہو سکتا تھا وہ کام اجمیر میں بھی ہو جائے گا۔ جو کام مدینہ میں ہو سکتا تھا وہ کام خواجہ معین الدین کی چوکٹ پر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے وہاں دامن پھیلا سکتے ہو تو اجمیر میں بھی دامن پھیلایا جا سکتا ہے، اور جیسے وہاں جھولیاں بھر رہی ہیں ایسے اجمیر میں بھی جھولیاں بھرتی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ نائب رسول ہیں۔ اور یاد رکھیں مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کے خزانے میں ہے اور میرے خواجہ کا ہاتھ مصطفیٰ کے خزانے میں ہے، اس لیے وہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اسی لیے استاد زمن علامہ حسن رضا فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہاں وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، وہی بحر ہے وہی زمین ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یہاں ان کے نائب اور ان کے بیٹے کے لیے انہی کے بھائی اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کہ کبھی محروم نہیں۔ آپ دیکھیے گا یہ آج کا موجودہ جو دور ہے نا یہ بہت مطلب پرستی کا دور ہے، خود غرضی۔ جب تک مجھے آپ سے کوئی کام نہ ہو نا سلام بھی نہیں ہوتا ہے، سامنے سے گزر رہا ہے تو نظر انداز کر کے نکل جاتے ہیں۔ ہاں اسی کے ساتھ ساتھ میں نے زندگی میں آج تک خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے عرس کا پوسٹر نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہے جیسے آج کے جلسے کا پوسٹر لگا ہوا ہے فلاں دن فلاں فلاں صاحب ہوں گے، تشریف لائیں، ٹائم اتنا بجے کا ہے شروعات کا، حاضری دیں۔ کبھی میں نے غریب نواز کے عرس کا پوسٹر چھپا ہو اور دعوت دی گئی ہو یہ خواجہ معین الدین کے دیوانوں حاضر ہو جاؤ، کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں دیکھا ایک بار، کبھی پوسٹر نہیں چھپا، کبھی بلایا نہیں گیا۔ ایک طرف یہ ہے پوزیشن، اور دوسری طرف منظم سازش کے ساتھ پوری طاقت لگا رہے ہیں لوگ، مت جانا مت جانا۔ طاقت ہے، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے اس پر، روزانہ کروڑوں۔ آپ کہیں گے مولانا کروڑوں کیسے خرچ ہو رہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ جماعت کی چلک پھلک جو ہے نا، کسی گاؤں کی کسی مسجد میں جاؤ کوئی نہ کوئی جماعت 10-20 آدمی کی ہوگی، چلے جائیں آپ سامنے دیکھ لیں، یہاں تو ایک نہیں 2 5 10 ہوگی، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی۔ احمد آباد کے سورت میں، سورت والے احمد آباد میں، بھروچ والے انکلیشور میں، انکلیشور والے بھروچ۔ کام کیا ہے؟ کام تو نماز کی دعوت دیتے ہیں، دین کا پیغام کرنا، اللہ رسول کی بات، کلمے کی دعوت۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ 40 دن کے لیے چلا گیا، کیا سیکھنے گیا؟ نماز، اور واپس پلٹ کے آیا، تو ہم دیکھتے ہیں یہ واپس پلٹ کے آیا تو جانے سے پہلے خواجہ دانا کے آستانے سے گزرتا تھا تو سلام کر کے گزرتا تھا، اور 40 دن کے بعد واپس آیا تو گردن اکڑا کے نکلتا ہے۔
ذرا سوچیے آپ کی یہ سیکھنے کیا گیا تھا اور سیکھ کے کیا آیا ہے؟ پتا چلا سائن بورڈ پر نماز ہے، اور جب ساتھ میں لے جائیں گے تو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے انگوٹھا چومتا تھا، واپس آیا تو انگوٹھا چومنا بند کر دیا۔ جانے سے پہلے سلام میں کھڑا ہوتا تھا، مگر جب واپس آیا تو سلام میں کھڑا ہونا بند ہو گیا۔ پتا چلا کہ اعلان ہے نماز کا، پیغام کوئی اور دیا جاتا ہے، اور انہی پیغامات میں ایک پیغام یہ بھی ہے، وہاں تو شرک ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو کیا نہیں ملتا۔ اب ایک آدمی کو اس مہنگائی کے زمانے میں 40 دن اگر مسلسل سفر میں رہے، ایمانداری سے بتاؤ کتنا خرچ ہوگا؟ آپ کاروباری لوگ ہیں، حساب کتاب زیادہ جانتے ہیں۔ ایک آدمی 40 دن گھر سے اگر باہر رہے، بھئی ٹھیک ہے ہوٹل میں نہ سوتا ہو، مسجد میں سوتا ہو، مگر کھانا پینا اور سفر تو لگا ہے نا، کھانا پینا سفر لگا ہوا ہے۔ تو سفر اور کھانے کے اخراجات کو اگر جوڑے آپ، تو ایک آدمی 40 دن میں کم سے کم 10,000، جی کم سے کم کڑی کھچڑی کھاتا ہو، جی چنا ستو ہی کھاتا ہو، کم سے کم 10,000 روپیہ۔ اب ہر جماعت میں 10 آدمی سے کم کبھی نہیں ہوتے، 10 آدمی، 12، 15، 25، ذرا سوچیں آپ۔ اور کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں جماعت نہ ہو، اور ان کا مشن یہ ہے کہ ولیوں سے دور کرو، رسول کائنات کی عقیدت دل سے نکال دو، کیونکہ ان کو کام پہ لگایا گیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ جب فرانس میں اس زمانے میں جب میٹنگ ہوئی تھی کہ یہ مسلمان آخر اتنا مضبوط کیوں ہے، جب بھی کسی کی فکر اور سوچ اور تحریکوں کو مٹھایا جاتا ہے تو پھر وہ تحریکیں ابھرتی نہیں ہے، مگر یہ اسلام کیسا ہے کہ بغداد ٹوٹتا ہے تو بخارا میں ابھر جاتے ہیں، بخارا میں دبا دیا جاتا ہے، فنا کر دیا جاتا ہے تو کسی اور علاقے سے ابھر جاتے ہیں۔ تو وہ اس زمانے کے یورپین بڑے بڑے ذہین و فطین لوگ بیٹھ کر کے سوچ رہے تھے کہ آخر مسلمانوں میں وہ کون سی قوت ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آخر یہ فطرت کون سی ہے؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ وہ اس پر پریشان تھے کہ ادھر ڈوبتا ہے ادھر سے ابھر جاتا ہے، ادھر دبایا جائے تو ادھر سے ابھرتا ہے، آخر اس میں پاور کون سا ہے؟ تو سب نے مل کر کے ایک چیز پر اپنی نظر کو مرکوز کر دیا تھا کہ ان کے دلوں میں جو مصطفیٰ کی محبت ہے وہ اس قوم کو مرنے نہیں دیتی، اس قوم کو مٹنے نہیں دیتی۔ اور یہ محبت شروع ہوتی ہے ولیوں سے، یہ محبت شروع ہوتی ہے ولیوں سے، اور وہ پہنچاتے ہیں جناب مصطفیٰ کے دربار پہ۔ پتہ یہ چلا کہ اس محبت کو کم کر دیا جائے تو مسلمان کو مٹانے کے لیے بموں کی ضرورت نہیں ہے، تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، ریوالور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دل سے محمد کی محبت نکال دو، یہ چلتا پھرتا لاشا ہو جائے گا۔ اور اسی بات کو اقبال نے محسوس کیا تھا، اور اس نے برجستہ کہا تھا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو، یہ مر جائے گا۔ حضور کی محبت نکال دو تو حضور کی محبت کا چراغ جلتا ہی ولیوں کی محبت سے۔ تو اب ان کا ٹارگٹ ہے کہ ولیوں کی محبت کم کر دو، خود حضور کی محبت گھٹ جائے گی، کم ہو جائے گی، اور جب کم ہو جائے گی تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ اپنے ہی گھروں کو کھودو اور بناؤ، اپنے ہی گھر کھودو اور بناؤ۔ دنیا میں کیا ہنگامے ہو رہے ہیں انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ اس کی توپوں میں کیڑے پار دے، دعا کرو اللہ اس کی فوج کو ہلاک کر دے۔ ارے ظالمو، تم نے یہ دعائیں مانگ مانگ کر پوری قوم کو نامرد بنا کے رکھا ہے۔ اگر دعاؤں سے کام چل جاتا تو پوری دنیا میں آمنہ کے لال سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون ہوتا؟ مصطفیٰ جان رحمت اگر کعبے کی دیوار کے پاس بیٹھ کر دعا کرتے کہ مولا پوری دنیا کو مسلمان
مسلمان بنا دے تو یقین جانے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، مگر سرکار نے کعبے کے سائے میں بیٹھ کر خالی دعا سے کام نہیں لیا، بلکہ میدان بدر میں سارے مجاہدین کو اتار دیا اور اتار کر کے دعا کی، مولا بس یہ پوری طاقت میں نے جھونک دی ہے، اگر یہ ناکام ہو گئے تو صبح قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، مولا انہیں کامیابی عطا فرما۔ پتہ یہ چلا دعائیں میدان کارزار میں اتر کر مانگی جاتی ہے، دعائیں متاع زندگی لٹا کر کے مانگی جاتی ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں تسبیح تھما دیا اور سارا کا سارا جہاد کا ثواب چندوں کو دے دیا۔ یہ حالت ہے۔ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ ان کا مشن بورڈ ہے، اعلان ہے نماز، روزہ، نیکی کی دعوت، مگر حقیقت میں جب ساتھ میں بندہ جاتا ہے تو پہلے ولیوں سے دور ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے حضور کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ مگر اتنا ناز کرتا ہے نا، یہ بھی بھٹکا ہوا، پہلے تو میں شراب پی کے نالیوں میں گرتا تھا، پہلے تو میں چرس کے اڈوں پہ بیٹھا رہتا تھا، جوؤں کے اڈے پر رہتا تھا، ان کے ساتھ جب سے گیا اب تو میں نے داڑھی رکھ لی، اب تو قرآن پڑھتا ہوں، 5 وقت نماز تو اپنی جگہ، اب تو الحمدللہ میں تہجد گزار ہو گیا، اب میں تلاوت قرآن کرنے والا ہو گیا، اب میں فلاں ہو گیا، میں فلاں ہو گیا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی ذرا ہوش کر، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جو قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جو قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ جانا تھا نوساری، کہاں جانا تھا؟ مگر اندھیرا زیادہ تھا، کیچڑ زیادہ تھا، راستے میں گڈھے زیادہ تھے، بروج والی لائن بالکل چکا چور، خوب لائٹ لگی ہوئی۔ اس نے دیکھا نوساری جانا ہے، ادھر بہت اندھیرا ہے، کیچڑ ہے، ادھر اجالا ہے، سڑک اچھی ہے، چل پڑا۔ کہاں جانا ہے؟ کہا نوساری۔ مر جائے گا نوساری نہیں پہنچے گا، پہنچ پائے گا؟ بھئی نوساری ادھر ہے، ادھر کہاں؟ تو کہا اندھیرا ادھر بہت زیادہ ہے، ادھر دیکھو لائٹ کیسی چمک رہی ہے، راستہ کتنا کلیئر ہے۔ ابے نادان، راستہ اچھا ہو، لائٹ زیادہ ہو، روشنی نظر آئے، منزل پر نہیں پہنچائے گا، وہ تھکے ٹھکے والا راستہ تجھے منزل پر پہنچا دے گا۔ تو یاد رکھیے گا وہ اندھیرا ہی بھلا تھا، قرآن ہاتھ میں تھما دیا، ایمان چلا گیا، وہ نمازی بنا دیا، ایمان چلا گیا، تو آخر فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، ان کا مکمل مشن یہ ہے کہ ولیوں سے دور کیا جائے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اجمیر کا کوئی پوسٹر نہیں چھپتا، کوئی بلاتا نہیں ہے، روکنے والوں کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، مت جاؤ، مت جاؤ، مت جاؤ۔ مگر ہر سال رجب کی چھٹی میں کتنا مجمع ہوتا ہے؟ ہاں، لاکھوں کا ہوتا ہے نا۔ پھر روکنے والے تو پورا زور صرف کر رہے ہیں، بلانے والا کوئی نہیں۔ آخر اتنا مجمع جاتا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا، میں نے جو پہلے بات بتائی، آج کا موجودہ زمانہ خود غرضی کا زمانہ ہے، کوئی سلام کسی کو جلدی نہیں کرتا۔ اجمیر جانے والوں میں نے ایسے بھی دیکھے، مرغیاں بیچ کے اجمیر گئے، بکری بیچ کر اجمیر گئے، یار کچھ نہیں ہے، بکری بیچ ڈالی، اجمیر چلا گیا۔ جو آدمی کسی کی بیٹی کے شادی میں جگ نہ دے، اگر جگ بھی دیتا ہے تو لکھ کے رکھتا ہے۔ میں نے شادی کے منڈپ کے باہر دیکھا چوپڑا لے کے بیٹھے، جو بھی چڑھاوا آ رہا ہے اسے لکھا جا رہا ہے۔ کیوں لکھ رہے ہیں بھائی؟ لینے والا بھی جانتا ہے جب اس کے یہاں فنکشن ہوگا تو میں دیکھوں گا اس نے کتنا دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 1000 دے اور میں 2000 دے دوں۔ اور وہ بھی دھیان رکھتا ہے کہ میں نے اس کی بیٹی کی شادی میں کباڑ دیا تھا، اب دیکھتا ہوں میری بیٹی کی شادی میں کیا دیتا ہے، اور یہ بھی برابر برابر رہنا چاہتا ہے، زیادہ بڑھنا نہیں چاہتا۔ جب آدمی کسی کی شادی میں بغیر کسی مطلب کے پانی کا جگ نہیں دیتا، بکری بیچ کے اجمیر کیوں جا رہا ہے، تو ماننا پڑے گا وہ جانتا ہے کہ ہزاروں خرچ کروں گا تو لاکھوں پاؤں گا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ نے فرمایا نائب تک اگر رسائی نہ ہو، وہ اصل تک رسائی نہ ہو تو نائب کے پاس چلے جاؤ، وہاں بھی انشاءاللہ کام ہو جائے گا، کیونکہ وہ انہی کی دین و عطا بانٹتے ہیں، انہی کے نام کی خیرات بانٹتے ہیں۔ بہرحال
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہوں. کل جو ہم نے بات کی تھی کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ. ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کے اس کے اصلی مقام سے اٹھا کر غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے. بس سمجھ رہے ہیں؟ مثلا ٹوپی کا اصلی مقام کہاں ہے؟ سر. جوتے کا اصلی مقام کہاں ہے؟ پیر. اگر کسی نے ٹوپی کو پیر میں پہنا یہ ظلم ہے. کسی نے جوتا سائز بنا لیا سر کی اور جوتا پہن کے گھوم رہا ہے، یہ ظلم ہے. کیا ہے یہ ظلم ہے. آپ دیکھیں دنیا والے چیزیں بناتے ہیں اور بنانے کے بعد اس کا مقصد بھی بیان کر دیتے ہیں مثلا، اور ہم دیانتداری سے کام بھی لیتے ہیں. ظلم نہیں ہونے دیتے. ابھی کبھی کسی کو دیکھا ہے آپ نے ٹوپی کو پیر میں پہنتے ہوئے، سر میں جوتا پہنتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. وہ جانتا ہے کہ ٹوپی کا مقام سر ہے، جوتا پیر کی جگہ کا ہے، پیر اس کا مقام ہے. اسی طریقے سے بازاروں میں برتن ملتے ہیں. آپ کسی برتن کی دکان پہ گئے، آپ نے دیکھا کوئی برتن اگر پہلی مرتبہ نظر آئے، کوئی چیز پہلی مرتبہ ہماری نظر پڑتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہے کیا. پہلے تو یہ ہوتا ہے. پھر دکان والے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ نام بتا دے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ کس کام میں آتا ہے. وہ اگر کام بتا دے اور آپ کی ضرورت کی چیز نکل آئی تو آپ خرید لیتے ہیں اس کو، ہے نا. اب آپ دکان پر گئے اور جا کر کے آپ نے برتن دیکھے تو اس میں ایک برتن تھا اوپر سے تھوڑا چوڑا، تھوڑا نیچے سے گہرا، شارٹ ہو کر کے نیچے گہرا ہو گیا. آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس سے پوچھا بھیا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اسے اگلدان کہتے ہیں. آفس میں کلاسوں میں مدرس بیٹھتے ہیں، پان کی عادت ہوتی ہے تو بار بار تھوکنے جانا پڑتا ہے، تو وہیں بیٹھے رہو پیک دان اس میں تھوکو. جب کلاس پوری ہو جائے، آفس کا ٹائم پورا ہو جائے تو اسے دھلوا دو. بار بار جانے آنے کی جھنجھٹ اور کام میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ نہیں ہوتی. یہ اگلدان ہے، یہ تھوکنے کے کام آتی ہے. آپ نے دوسرا برتن ایک دیکھا لمبا سا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ گلاس ہے. یہ کس کام میں آتا ہے؟ کہا یہ پینے کے لیے، پانی ڈالو، شربت ڈالو، زمزم پیو. آپ نے دونوں چیز لے لی. نیا برتن ابھی مارکیٹ سے آیا، آپ کے گھر ہم آئے، آپ نے نیا اگلدان تھا اسی میں پانی بھر کے لا کے ہم کو پیش کر دیا. پیئیں گے ہم؟ یار کیا آدمی ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے. اگر ہم نے منع کر دیا تو کہے گا مولانا کیوں؟ ناجائز ہے پینا؟ پانی ناپاک ہے، نجیس ہے. صاف ستھرا برتن، نیا برتن، پاکیزہ برتن پیتے کیوں نہیں؟ تو ہم کہیں گے بھیا یہ برتن اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے. یہ برتن تھوکنے کے لیے ہے، گلاس پینے کے لیے ہے. اب ہم بھی ان کے ساتھ اتنی ایمانداری دکھاتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کو اگلدان میں پانی پیتے اور گلاس میں تھوکتے نہیں دیکھا. دیکھا ہے؟ جی پوچھ رہا ہوں. کتنی دیانتداری دکھاتے ہیں. جو برتن جس کام کے لیے بنا ہے اس سے وہی کام لیا جاتا ہے. تو جب ایک چھوٹا سا برتن 50 100 200 روپے کا برتن جب خریدنا چاہتے ہو تو اس کے دکان والے سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر اس کا نام کیا ہے اور کام کیا ہے، اور جس کام کے لیے بنایا گیا اسی کام میں خرچ کرتے ہو. تو میرے بھائی اللہ نے یہ جو برتن بنایا ہے اس کے بنانے والے سے بھی تو کبھی پوچھو کہ مولا اس برتن کو کائے کے لیے بنایا ہے، اس کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے. یقین جانے جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اگر وہ چیز اس مقصد میں کام نہ کرے، اس کے علاوہ کوئی کام اس سے لیا جائے تو سمجھ لو یہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آپ کو جو وجود بخشا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اب اگر خالص عبادت مقصود ہو تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگوں نے عبادتوں کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ صرف نماز، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ، بس یہی عبادت ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے تو بس یہ 5 7 10 چیزیں اسی کو سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ نہ، اسلام کا دامن اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ عبادت خالی نماز ہی اور تلاوت کو سمجھا جائے تو پھر تو ہمارا کھانا پینا، زندگی گزارنا سب کچھ ناجائز ہو جائے گا۔ اور اللہ تو فرماتا ہم نے تمہیں صرف عبادت کے لیے بنایا ہے، تو بھی 24 گھنٹہ ہم کو مسجد میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے، عبادت کا تصور اتنا محدود نہیں ہے۔ نماز ایک رکن ہے اسلام کا، روزہ ایک رکن ہے اسلام کا۔ اللہ نے جو فرمایا کہ تجھے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ فرمایا جب ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھ، اور نماز پڑھ کے جب نکل تجارت کے لیے تو حلال روزی کمانے کی نیت کر، اور حلال کمائی کما۔ تو حلال کمائی جو کما رہا ہے، فرمایا وہ کمانا بھی عبادت ہے، وہ تجارت بھی عبادت ہے، اور پورا دن محنت کر کے حلال کی روزی گھر لائے گا، بیوی بچوں کو کھلائے گا، تو بیوی بچے کھائیں گے، اللہ اس کا ثواب صدقے میں لکھوا دے گا۔ تو یہ عبادت ہے۔ اگر سونا ہے، سو رہے ہیں ہم، سونے سے پہلے اتنا تصور کر لینا، خالی اتنا سوچ لے کہ حضور سوتے کیسا تھے، سرکار کے سونے کا طریقہ کیا تھا، بس اتنا سوچ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا جو طریقہ تھا وہ سیدھی کروٹ، پیروں کو تھوڑا موڑ کر، سیدھے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر سوتے تھے۔ نیند لگنے کے بعد پھر آپ جس کروٹ پہ چلے جائیں کوئی بات نہیں، لیکن شروعات ایسی کریں۔ آپ جانتے ہیں اس طریقے سے آپ سوئیں تو یہ سونا بھی عبادت ہے۔ اگر پوری رات آپ کروٹیں بدلتے بھی رہے مگر سوئے تھے سنت کے مطابق تو پوری رات سو جانا بھی عبادت ہے۔ اور یہ سونے کا جو طریقہ ہے آپ ذرا دیکھیں کہ آپ سیدھی کروٹ پر سوئیں، پیروں کو تھوڑا موڑیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اسم پاک محمد بنتا ہے، سر میم ہے، یہ ہاتھ ہا بنتا ہے، کمر کا حصہ میم بن جاتا ہے، پیروں کو موڑ دو تو محمد بنتا ہے، دال بن گیا۔ اور حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا علیہ رحمہ کتاب میں لکھتے ہیں، فرمایا جہاں اسم پاک مصطفیٰ کے نام کا، اسم پاک مصطفیٰ کا نقش بنا ہو، جہاں حضور کے نام کا نقش بنا ہو نا، تو اس نقش کی زیارت کرنے کے لیے 70,000 فرشتے اترتے۔ آپ ذرا دیکھیں، اگر ہم نے اس انداز سے خالی سونا شروع کر دیا تو اس نام پاک کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کے آئیں گے، اور جب سوئیں گے تو رحمت کے فرشتے گھر میں آ رہے ہیں، تو جس گھر میں 70,000 رحمت کے فرشتے آ جائیں وہاں زحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سوئیں تو عبادت، کاروبار کریں تو عبادت، تجارت کرے تو عبادت۔ اگر کوئی مزدور پیشہ ہے اور مزدوری کر رہا ہے، حلال روزی کمانے کے لیے پسینہ بہا رہا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مزدور کو مجاہدین میں لکھوا دیتا ہے کہ وہ بندہ پورا دن جہاد کر رہا ہے، اللہ اسے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کھانے کے لیے بیٹھے، آپ کھا رہے ہیں، کھڑے کھڑے کھاؤ، پیٹ بھر جائے گا، لیٹ کے کھاؤ، چل کے کھاؤ، کیا فرق پڑے گا، جانا تو پیٹ میں ہی ہے۔ ہاں، آج کل زمانہ نکل آیا، ظلم دیکھیں یار کیسا لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے آپ پر تو رحم کرو، اپنی ذات پر تو رحم کرو۔ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ شادیاں ہو رہی ہیں وی آئی پی لوگوں کی، کھانا کون سا رکھا ہے کا بوفے، کون سا کھانا ہے؟ ہاں دیکھا نا کیسا ہوتا ہے، سارے ٹیبل سج گئے، جاؤ اپنے پلیٹ سے لو، چمچ سے لو، جو لگتا ہے وہ لو، اور ٹہلتے ٹہلتے چلتے پھرتے کھاؤ۔ عجیب تماشا ہے یار، اللہ رحم فرمائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمۃ اللہ رضوان ایک مرتبہ سفر میں تھے ٹرین میں،
شاید سامنے والی برتھ پر غیر مسلم نوجوان تھا، ٹرین میں کوئی بیچنے والا آیا تو اس نے خرید لیا اور خرید کر کے کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیا۔ سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ لڑکے بیٹھو، بیٹھ کے کھاؤ۔ تو کہنے لگا بابا جی میں مسلمان نہیں ہوں۔ کیا کہنا؟ بابا جی میں مسلمان نہیں ہوں۔ حضرت نے جلال میں آگے فرمایا انسان تو ہے، انسان تو ہے نا، کیونکہ بیٹھ کے کھانا انسانوں کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں گائے بیل بھینس بکری کے سامنے اگر بیٹھی ہے نا، چارہ ڈالو اسے، گھاس ڈال دو اس کے سامنے، بیٹھ کے کھائے گی؟ جی اگر بیٹھی ہے تو کھڑی ہو کے کھائے گی، اگر کھلی ہے تو گھوم گھوم کے کھائے گی۔ پتا چلا چلتے پھرتے کھانا جانوروں کا طریقہ، کھڑے کھڑے کھانا جانوروں کا طریقہ، اور بیٹھ کے کھانا یہ انسانوں کا طریقہ ہے۔ مگر جو چلتے پھرتے جانور جیسا کھاتے ہیں، آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں اس سوسائٹی والوں کو؟ وی آئی پی۔ خدا کی قسم کہتا ہوں دنیا میں مصطفیٰ سے بڑھ کر وی آئی پی کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا وی آئی پی نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا والے جس کا جو چاہے نام رکھ دے، مگر میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے وی آئی پی بنا دیا ہے، میرے خدا نے وی آئی پی بنا دیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں بعض تو وہ ہیں تمام رسولوں پر جنہیں درجوں بلند فرما دیا ہے۔ تو وہ درجوں بلند ہونے والی ذات ہمارے آقا کی ذات ہے، تو ان سے بڑھ کر کوئی وی آئی پی نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے گا ہم دنیا کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ اتنا انصاف کرتے ہیں، کتنا انصاف۔ اللہ آپ سب کو موٹر گاڑیوں کا مالک بنا دے۔ نہیں چاہیے گاڑی کیا آپ کو؟ گاڑیاں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آمین بولیے۔ شاید سب کے پاس گاڑیاں ہیں اس لیے آمین نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ آپ کو فارچونر کا مالک بنا دے۔ آپ زور سے آئی آواز ماشاءاللہ۔ بڑی گاڑی چاہیے نا، اللہ سب کو بڑی گاڑیاں عطا فرمائے۔ بہرحال آپ گاڑیاں خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کمپنی بتاتی ہے نا ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، سی این جی ہے۔ اگر پیٹرول گاڑی لے کر کے آپ آئے تو ڈیزل ڈالتے ہو؟ جی کمپنی نے کہا ہے کہ یہ پیٹرول انجن ہے، ڈیزل نہیں۔ اللہ نے یہ گاڑی بھی بنائی ہے، ٹنکی بھی عطا فرمائی۔ کبھی اس کمپنی والے سے پوچھا کہ مولا اس میں کیا ڈالنا ہے، اس ٹنکی میں کیا ڈالے؟ اس کے ساتھ تو اتنی وفاداری کہ ڈیزل والی گاڑی میں ڈیزل ہی جائے گا، پیٹرول والی میں پیٹرول ہی جائے گا۔ اگر کوئی سی اور کو گاڑی دے رہے ہیں تو اسے پہلے سے کہتے بھیا پیٹرول انجن ہے، کوئی غلطی سے ڈیزل مت ڈال دینا۔ اتنا خیال دنیا کی بنی ہوئی چیز اور دنیا والے نے بنائی ہوئی چیز کا، اتنا ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ ہم انصاف کرتے ہیں۔ اپنے بنانے والے کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے کہ مولا ہم اس سے پوچھے کہ مولا تو بتا، تو نے مجھے جو ٹنکی عطا فرمائی ہے اس میں کیا ڈالے؟ تو وہ قدرت آواز دیتی ہے۔ کلام پاک میں رب فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ فرمایا جب بھی اس میں ڈالو تو حلال اور طیب ڈالو، پاک اور ستھرا ڈالو۔ مگر اب حلال کی کہاں تمیز، کہاں حلال کا حرام حلال یہ مولانا جانے۔ مجھے تو بنگلہ بنانا ہے، بڑی گاڑی خریدنی ہے، آپ کرتے رہے حرام و حلال کا۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، بڑھ جاؤ آگے۔ یاد رکھو زیادہ دولت کما لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، کم دولت میں برکت کا آ جانا بڑی بات ہے۔ اور یاد رکھیں وہ گاڑیاں اگر پیٹرول کی ہے ڈیزل ڈالو گے تو کیا انجام ہوگا؟ سب جانتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ انجن بیٹھ جائے گا، بھسٹ ہو جائے گا، گاڑی تباہ ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اس میں تو نے حرام ڈالا نا تو اس کا سب سے زیادہ حقدار جہنم ہے۔ اگر پیٹ میں حرام ڈالا تو حرام سے پرورش پانے والا جسم
اس کا حقدار سب سے زیادہ جہنم کی آگ ہے، اس میں جلایا جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر ایک لقمہ حرام کا تم نے پیٹ میں ڈالا تو آقا فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بہت زیادہ گریہ وزاری کرتے ہوئے، روتے بلکتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ نے کافی دیر تک اس کی دعائیں سنی، گڑ گڑانا دیکھا، بلکنا دیکھا، رونا دیکھا۔ حضرت موسیٰ کو اس کے اوپر ترس آ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اتنی دیر سے یہ اتنا رو رہا ہے، مولا اس کی دعا قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر یہ دعا مانگتے مانگتے ہلاک ہو جائے اور دعا کرنے میں ہاتھ اتنے بڑھا دے کہ آسمان کو چھو لے تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا آخر وجہ؟ تو فرمایا اس کے پیٹ میں حرام ہے، پیٹ میں حرام ڈال کر زندگی پر دعا مانگتے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ روزہ رکھتے رکھتے بال کی طرح باریک ہو جائے اور رکوع سجدہ کرتے کرتے اس کی کمر جھک جائے، ٹیڑھی ہو جائے، مگر حرام و حلال کی اگر تمیز نہیں کرتا تو اس کا ایک بھی روزہ قبول نہیں۔ ذرا سوچیں آپ، یہ ہے ہم پر اپنے آپ پر ظلم کرنا کہ اس میں ڈالنا کیا ہے اور ہم ڈال کیا رہے ہیں۔ یقین جانے اللہ فرماتا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھاؤ۔ دو باتیں بیان فرمائی، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاکیزہ ہو۔ ظاہر بات ہے حلال کے ساتھ طیب کیوں جوڑا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ ہر حلال پاکیزہ نہیں ہوتا، ہر حلال پاکیزہ نہیں ہوتا۔ فرمایا ایمان والو مسلمانوں یاد رکھو، حلال بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو کہ پاک صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے۔ حلال ہے اور صاف ستھرا پاکیزہ نہیں ہے تو ہاتھ مت لگانا۔ جیسے مرغا حلال ہے، بکرا حلال ہے، لیکن پڑوسی کا ہو تو جی مرغی چرتی ہوئی آ گئی دروازے کے سامنے، دانہ ڈال کر اندر بھیج دیا تو حلال ہے۔ اللہ نے اس کی قید لگا دی طیب۔ خالی حلال مت دیکھنا، پاکیزہ بھی دیکھ۔ تجارت کر رہا ہوں میں، تجارت تو حلال ہے نا۔ کپڑے میں عیب لگا ہوا ہے، گھڑی کر کے ڈال دیا، دکھایا اسے عیب، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ نقص ہے، یہ عیب ہے۔ فرمایا تیری پاکیزہ تجارت اگر عیب دار مال کو کا عیب دکھا کر نہ بیچا، چھپا کے بیچ دیا تو حلال تجارت کرنے بیٹھا تھا مگر عیب چھپانے سے حرام ہو گیا۔ یاد رکھیے گا اپنے شکم میں اگر حلال ڈالو گے تو یہ انصاف ہے، اور حرام ڈالو گے تو یہ ہے ظلم، یہ ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ کوئی ہم کھا رہے ہیں حرام اور ڈالیں گے جہنم میں، کس پر ظلم ہوا؟ اپنے آپ پر نہ ظلم ہوا، ہم نے اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ تو حضرات گرامی یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے زبان عطا فرمائی، زبان دی ہے، اس کا کام بولنا ہے، مگر پوچھا زبان دینے والے سے مولا کیا بول رہا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے؟ غیبت کرو، جھوٹ بولو، گالیاں دو، گانے گاؤ، غیبت کریں، فحش کلامی کریں، اور نہ قدرت کا نقیب کہتا ہے کہ جب بولنا ہے تو قولوا قولا سدیدا، جب بولو تو سیدھی بات بولو، اچھی بات بولو، سچی بات بولو، اور دنیا میں سچی سب سے سچی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بولو تو اچھا بولو، کسی کو گالی دے کر ذلیل نہ کرنا، کسی کو عیب لگانا مت۔ فرمایا کان اللہ نے دیے تو ان کانوں سے کیا سننا اور کیا نہیں سننا، غزلیں سنیں، گیت سنیں، گانے سنیں نہ۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی اور ہمارا مذہب اسلام ہماری فطرتوں کو مٹانا نہیں چاہتا، اس کو نوٹ کر لیں آپ، فطرتوں کو مٹانا نہیں چاہتا، دبانا نہیں چاہتا، فطرتوں کو جائز راستہ دینا چاہتا ہے، جائز راستہ دینا چاہتا ہے۔ جیسے
آپ دیکھتے ہیں ڈیم بنتے ہیں، ڈیم، ہر چیز کی فطرت ہوتی ہے. پانی کی فطرت ہے بہنا، پانی بہنا جانتا ہے، ندیوں کو روک دیا جاتا ہے. اب پانی کی فطرت میں تو بہنا ہے. اب ندی جو بہہ رہی ہے نا، اس کا پانی ویسٹ ہو رہا ہے، تو دنیا والوں نے دیکھا کہ یہ پانی سارا ضائع ہو رہا ہے، تو اسے کیوں نہ کام میں لیا جائے. ایسے ہی بہہ رہا ہے، اور ندی کے آس پاس کی زمینیں دیکھیں آپ، 500 ہزار ایکڑ دور جا کر کے دیکھیں تو سب خشک پڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں ڈیم بنائے، پانی کو ذرا کام میں لے، اس کے اوپر دیوار بنا دیتے ہیں. اب دیوار چونکہ پانی کا کام بہنا ہے، فطرت ہے، اگر اسے مکمل روک دیا جائے تو وہ دیوار کو توڑ کر کے نکل جائے گا. اس لیے ہر ڈیم بنانے والے دیوار تو بناتے ہیں مگر جائز راستہ بھی دے دیتے ہیں، تاکہ اس کی فطرت کچلی نہ جائے، اس کی فطرت کو دبایا نہ جا سکے. گیٹ لگا دیے جاتے ہیں اور تھوڑا سا روک کر کے تھوڑا سا پابند کر دیا جاتا ہے، تو جو زمینیں سوکھی ہیں وہ ہری بھری ہو جاتی ہے. انسانوں کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے نغمہ پسندی. ہر انسان کی فطرت ہے نا، نغمگی کو پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں 2-2.5 سال کا بچہ ہو، اس کے سامنے آپ گیت لگا کر، سنگیت لگا کر موبائل میں چھوڑ دیں تو بچہ 2-2.5 سال کا کچھ نہیں جانتا مگر پھدکتا ہے، اچھلتا ہے نا. اسے کس نے سکھایا کہ سنگیت بجے تو ایسا کرنا ہے؟ پتا چلا یہ اس کی فطرت ہے، اور فطرت اللہ نے رکھی ہے. اب اللہ تعالی نے نغمگی پسندی ہماری فطرت میں رکھی، اسے اللہ مٹانا اور دبانا نہیں چاہتا، تھوڑا سا رخ بدلنا چاہتا ہے. فرمایا تمہیں نغمے بہت پسند ہیں، میں نے فطرت میں رکھا ہے. تو نغمہ سننا ہے تو نعت مصطفیٰ سن، منقبت اولیاء سن، اس میں جھوم سکتا ہے. جھومنے کے نام پر اب ناچنا ہو گیا ہے. ابھی عید میلاد النبی آ رہے ہیں، ربیع الاول کا جلوس نکلے گا، اور نعت پڑھنے والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے. ایسی نعتیں کہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، سنگیت اور جنجیریں، کیا ہے وہ، ہاں میوزک جو بجتا ہے، ہاں وہ اس میں تو انہوں نے باجے، تبلے اور پیٹی اور سارنگی کا کام ہی نہیں رکھا ہے. وہ پڑھتے ہی ایسا ہے کہ اسے سب بھول جائے، اور ایسے انداز میں پڑھتے ہیں کہ سنجیدہ آدمی کا گوشت بھی تھرکنے لگتا ہے. اور نوجوان ہے کہ بس، پچھلی مرتبہ میں نے میلاد النبی کے جلوس میں کبھی دیکھا تھا، شاید لاک ڈاؤن سے پہلے، 10 20 25 جوان تھے اور نعت بج رہی ہے، اتنے دھوم سے وہ ڈی جے اتنے زور سے بج رہے ہیں، اور سب کے سب ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ ناچ رہے ہیں. تو میں گیا، میں نے کہا اللہ کے بندو کیا کر رہے ہیں؟ کہا ذرا جھوم رہے. میں نے کہا یار جھومنا اور ناچنے کا فرق مجھے نہیں معلوم. خدا کے لیے عید میلاد کو بدنام نہ کرے. نوجوانوں یاد رکھیں، نعت سنے بھی پڑھے بھی مگر ادب ملحوظ خاطر ہو، ادب رکھیں. عام ریلیاں ہیں، دنیا کے دوسرے جلوس ہیں، یہ جلوس محمدی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے نام کا جلوس ہے. جب آپ چلے تو ہر دیکھنے والے کو لگے کہ واقعی مدینے کے دیوانے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے غلام جا رہے ہیں. زبان پر درود ہو، نعت ہو، سلام ہو، اور بڑے معزز طریقے سے جائیں. یاد رکھیں جلوس میں اگر کہیں بھی ذرا سا کوئی تھرکتا ہوا نظر آئے تو پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ سب مل کے بولیں انشاءاللہ. تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ اسلام فطرت کو دبانا اور مٹانا نہیں چاہتا. نعتیں دی، قرآن کی تلاوت، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کہتا ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. جب اچھا قاری ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، روح جھوم جاتی ہے، ہاں روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، قلب و نظر تیز ہو جاتے ہیں. تو اگر شوق ہے تو ادھر پورا کر، حرام کاموں میں نہ کر. تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا، انہی مقاصد میں ان اعضاء کو استعمال کریں تو یہ انصاف ہے، اور مقصدیت کے خلاف کریں تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. ہاتھ عطا فرمایا اللہ نے، کائے کے لیے دیے ہیں؟ کسی کمزور کو دبانے، کسی کو مارنے، دادا گیری کرنے. اقبال نے کہا تھا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو کمزوروں کو سہارا بن جاؤ، قوت دی ہے تو کمزوروں کا سپورٹ کرو.
فرمایا طاقت دی ہے تو یہ کام کرو نا. کسی کمزور کو دبا دینا، تھپڑ مار دینا، یہ بالکل اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں چلے آئے. میں نے کل ایک بات بتائی تھی، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی اصلی چیز کے اصلی مقام سے اٹھا کر غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہے. فجر کا وقت ہو رہا ہے، مسلمان ہو کر اگر بستر پر ہے تو ظلم ہے، کیونکہ فجر کی اذان ہو تو اس کی جگہ بستر نہیں مصلی ہے. ظہر کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اگر مسجد نہ پہنچا، دکان پہ بیٹھا ہے ظلم کر رہا ہے، کیونکہ وہ ٹائم اس کے مسجد کا ٹائم ہے. دکان چھوڑ کے اگر مسجد میں آ گیا انصاف ہے. یہ ظلم ہے جو اس کے اصلی مقام ہے. ظہر کا وقت ہے تو مسجد میں رہے، عصر کا وقت ہے کاروبار کر رہا ہے، فرمانا یہ کاروبار کا وقت نہیں ہے، یہ نماز کا وقت ہے. نماز پڑھ لی ہے تو پھر آپ کاروبار کریں، تجارت کریں، بزنس کریں. تو جو جس وقت میں جس جگہ پر ہونا چاہیے اس جگہ پر اگر آپ ہیں تو انصاف، اور اس جگہ سے ہٹ کے ہیں تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، تو اس کا ایک کل مفہوم میں نے بتایا تھا. وہ ظلم کیا ہے کہ دوسرے کے مال پر تصرف کرنا، یہ ظلم ہے. کل ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ہمارا اپنا وجود، ہماری جان، ہمارا مال ہمارا اپنا ہے یا بکا ہوا ہے؟ اونچی بولیں، بکا ہوا ہے. کس نے خریدا؟ قیمت کیا رکھی؟ بیچا کس نے؟ بس آخری بات ہے، ٹائم ہو رہا ہے. میں بیچا کس نے؟ ہمارے آقا نے بیچا. خریدا مال ہم ہیں. سودا ہو گیا پورا، اور آپ سب مال لینے دینے والے لوگ ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں. آپ آرڈر آ گیا، آپ کو قیمت طے ہو گئی کہ اتنا مال بھیج دو، یہ کوالٹی، آپ نے بھیج دیا. جب پہنچا تو اس میں کچھ مال کمزور بھی تھا، تو خریدار کیا کہے گا فون کر کے؟ یار یہ مال تم نے غلط بھیج دیا ہے. تو اس مال کا سودا نہیں ہوا تھا، جو تم نے دکھایا تھا نا سیمپل وہ الگ تھا، یہ الگ آ گیا مال. تو جو مال والا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے تو وہ اپنے مال کی خرابی سننا ہی نہیں چاہتا. سننا چاہتا ہے؟ پہلے تو ایسے ہیلے کرے گا، ارے نہ مال وہی ہے، وہ تو ٹرانسفر میں ادھر ادھر ہوتے ہوئے ہم مالوں سے اٹھاتے پٹکتے میں ایسا ہو گیا ہے، تھوڑے آئل کے دھبے لگ گئے ہیں، ورنہ مال وہی ہے. چلو سیٹ آپ دیکھو تو مارکیٹ میں ڈالو تو ارے ایسا نکل جائے گا، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے. مال وہی ہے، مال غلط نہیں دیا. آپ جانتے ہیں میرا برسوں کا آپ کا لین دین چل رہا ہے، میرا مال غلط نہیں ہے، بس تھوڑا سا اٹھا پٹک میں ہو گیا ہے، ٹرک میں چڑھاتے ہوئے ہو گیا، اتارتے ہوئے ہو گیا. چلا لو یار، چلا دیں گے. وہ کہے گا نا یار بہت کمزور مال ہے، یہ نہیں چلے گا، میرے پاس چلے گا نہیں ہے، میں ریٹرن کر رہا ہوں. تو آپ کہیں گے نا ایک مرتبہ چلا کے تو دیکھو. یہ ہوگا نا، ہفتہ بھر رکھو تو دکان میں، اگر نہ چلے تو پھر واپس لے لوں گا میں. پھر بھی اگر وہ خریدار یہ کہے کہ نہ بھیا یہ مال مجھے چاہیے ہی نہیں، یہ مال کا سودا ہی میں نے نہیں کیا ہے، تو کہاں جائے گا وہ مال؟ جی بولیے، کاروباری لوگ ہیں آپ جی. واپس اسی کے پاس. مال امت ہے، مالک مصطفیٰ ہیں، خریدار خدا ہے، قیمت جنت. جب قیامت میں یہ سب جائیں گے وہاں، ہم بھی آپ بھی، حضور کہیں گے مولا سودا ہو چکا تھا، اب بدلہ دینے کا وقت آ گیا ہے، مال لے کے آیا ہوں. اللہ ہم کو آپ کو دیکھے گا، فرمائے گا مصطفیٰ یہ مال اتنا ڈیمیج کا سودا ان کا نہیں ہوا ہے. سودا تو ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، بلال کا تھا، صہیب کا تھا، ابو ذر غفاری کا تھا، سلمان فارسی کا تھا، غوث اعظم پیران پیر کا تھا، معین الدین اجمیری کا تھا، حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا تھا. ہم نے تو وہ مال دیکھا تھا، حضور اشرف الفقراء جیسے ایک مال تھا، مگر یہ مال تو خالی اتنا ڈائریکٹ. پہلے تو حضور کہیں گے مولا مال اچھا ہے، مال میں خرابی نہیں ہے،
بس آئے کہ وہ نفس لگا ہوا تھا، شیطان پیچھے پڑا ہوا تھا، وہ دنیا کے جھمیلے تھے، اولاد بھی تھی، وہ چکر میں پڑ گیا تھا، تھوڑا سا دھبے لگ گئے، تھوڑے داغ لگ گئے، ورنہ مال صاف ستھرا ہے۔ مولا اس کا ظاہر تو خراب ہے، بس دل تو دیکھ میری محبت سے کیسا چمک رہا ہے۔ میرے مولا اس کے دل میں میری محبت تو دیکھ، اوپر سے ذرا ڈیمیج ہو گیا ہے، نفس امارہ لگا ہوا تھا، شیطان کے وسوسے تھے، شیاطین پیچھے تھے، دنیا کے برے یار دوست پیچھے تھے۔ مولا مال اچھا ہے، اللہ فرمائے گا نا میں نے تو ان کا سودا کیا تھا، یہ مال بہت کمزور ہے۔ حضور کہیں گے مولا مال اچھا ہی ہے، چلا لے، جو عادت ہوتی ہے چلا لے، اگر چل گیا تو دامن توحید میں، اور ریٹرن ہوا تو ذہن حاضر رکھو یار، مال اگر چل گیا تو دامن توحید میں، اور ریٹرن ہوا تو دامن محمد میں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رکھیے، یہ ریجیکٹ مال کی طرف اشارہ ہے۔ وہ وہاں جانے کے بعد ابو بکر پاس، عمر پاس، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ شریعت، ائمہ طریقت، علماء ربانیین پاس ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ بالکل ریجیکٹ مال ہے، یہ ریجیکٹ مال ہے۔ پہلے تو مصطفیٰ کہیں گے مولا چلا لے، باہر سے دھپا لگا ہوا ہے مگر اندر دل صاف ہے، اگر چل گئے تو دامن توحید میں، اور ریٹرن ہوئے تو دامن مصطفیٰ میں۔ رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہے ہم، آپ کے گھر کا مال ہے، ریٹرن ہو رہا ہے، رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہے ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، جس کی قیمت لگ چکی ہے مگر مال میں ڈیمیج ہونے سے ریٹرن ہو رہا ہے۔ رکھیے اگر لوٹ آئے تو ہمارا نقصان نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ چل گئے تو دامن توحید، ریٹرن ہوئے تو دامن مصطفیٰ، اور اس دامن میں اگر آ بھی جائے تو کوئی بگڑا نہیں۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ چل گئے تو دامن توحید جنت ہے، اور ریٹرن ہو گئے تو دامن مصطفیٰ، اور جو دامن مصطفیٰ میں آ گیا وہ تو جنت میں جائے گا۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہے مول کے عیب